حدیث کی روشنی میں اسے ماں باپ کا مقام و مرتبہ پتا ہے، ماں باپ کے مقام و مرتبہ کو جانتی ہے. یار جب تک میکے میں ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتی ہے، اور جب دلہن بن کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اس کے شوہر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں انہیں اس کے ساس اور سسر کہلاتے ہیں. یار جب تک میکے میں ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت ڈھونڈتی ہے، جب میسورہ سسرال میں آتی ہے تو دن بھر اپنے ساس کو گالیاں دیتی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ جیسے مائکے میں ماں کو ماں مان کر کے اس کی خدمت کرتی تھی، ایسے سسرال میں آ کر کے اپنے ساس کی خدمت کر کے اس کے قدموں کے اندر اپنی جنت تلاش کرتی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے آقا نے کہا تھا دین کی بنیاد پر رشتے کرو. جب بیٹیاں دیندار ہوگی، انہیں شریعت کا علم ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی جانکار ہوگی. آؤ ذرا بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی حضرت علی کے ساتھ. جب میرے آقا نے فاطمہ کی شادی علی سے کیا نا، اس وقت حضرت علی کے پاس رہنے کے لیے خود کا مکان بھی نہیں تھا. ایک صحابی نے تحفے میں دیا حضرت علی کو اپنا مکان، اپنا کمرہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ کی شادی کر دی حضرت علی سے. شادی ہو گئی، فاطمہ رخصت ہو گئی. جب رخصت ہو کر کے اپنے شوہر علی کے حجرے میں پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے اور ایک برتن میں پانی منگوایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا دشت نبوت ڈالا اور ڈالنے کے بعد وہ پانی حضرت فاطمہ کے کمرے میں چھڑکا، حضرت فاطمہ کے جسم پر چھڑکا، اور چھڑکنے کے بعد حضرت فاطمہ کی کلائی کو پکڑ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ میں نے اپنے خاندان میں جسے سب سے بہتر پایا اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا، اس کے ساتھ تیری شادی کر دی ہے. فاطمہ آج تک تیرا نگراں اور نگہبان تیرا باپ محمد رہا، آج تک تیری حفاظت میں کر رہا تھا، آج تک تیری نگرانی میں کر رہا تھا، لیکن بیٹی کان کھول کر کے سن لے، آج کے بعد تیرا نگراں اور نگہبان علی ہو گیا ہے، آج کے بعد تیری حفاظت علی کرے گا. اے فاطمہ تیرے باپ کا دروازہ ہمیشہ تیرے لیے کھلا ہوگا. تو دن کے اجالے میں بھی آ سکتی ہے، رات کے اندھیرے میں بھی آ سکتی ہے، صبح بھی آ سکتی ہے، شام بھی آ سکتی ہے، لیکن فاطمہ ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہو، جب بھی گھر سے قدم نکالنا تو اپنے شوہر کی علی کے اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا. بیٹی فاطمہ زندگی بھر اپنے شوہر علی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. فاطمہ یہ نہ مت سمجھنا کہ تو رسول کی بیٹی ہے. ارے اگر تو اس حالت میں مر گئی کہ تیرا شوہر علی تجھ سے ناراض رہا تو تیرا باپ محمد تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ پیغام دیا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، اور کہا تھا فاطمہ پوری زندگی تجھے علی کو راضی کرنا ہے، گھر سے نکلنا ہے تو علی کو اجازت لے کے نکلنا ہے، ہمیشہ علی کی خدمت کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے. اے بیٹی تو یہ مت سمجھ لینا کہ تو رسول کی بیٹی ہے، نبیوں کے امام کی بیٹی ہے. اگر تو اس حال میں مر جائے کہ تیرا شوہر علی تجھ سے ناراض ہو جائے تو تیرا باپ محمد تیری نماز جنازہ پڑھنے تک نہیں آئے گا. یہ تعلیم تھا قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے، یہ پیغام تھا قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے کہ اگر اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو شوہر کی خدمت کے لیے اتنا زیادہ پیغام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کی زندگی میں اس کے شوہر کا مقام بہت زیادہ بلند و بالا ہے. پھر میرے آقا حضرت علی کے پاس آتے ہیں، ایک کٹورے میں پانی منگواتے ہیں، اپنا دست نبوت ڈالتے ہیں، پانی علی کے بازو سینے پر چھڑکتے ہیں، اور چھڑکنے کے بعد حضرت علی اس کی کلائی پکڑ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، علی تجھے تو پتا ہے جب میری بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو میری فاطمہ بہت چھوٹی سی تھی، میں نے ماں کا پیار دے کر کے بھی فاطمہ کو پالا ہے، میں نے باپ کی شفقت دے کر کے بھی فاطمہ کو پالا ہے، لیکن علی تم جانتے ہو تبلیغ کے سلسلے میں میں اکثر گھر کے باہر رہا کرتا تھا، اس لیے اپنی بیٹی فاطمہ کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا. اے علی میری بیٹی فاطمہ بہت نادان ہے، اگر کبھی زندگی میں میرے فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو علی اسے اپنی بیوی سمجھ کر کے ڈانٹنا نہیں، اپنے رسول کی بیٹی سمجھ کر کے میری فاطمہ کو معاف کر دے. سبحان اللہ. یہ پیغام تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا رسول اللہ زندہ باد. یہ پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور ہمیں اور آپ کو شادی کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ جب تمہارا بچہ شادی کے لائق ہو جائے، کسی لڑکی کو پیغام نکاح دینا ہو، آقا فرماتے سب سے پہلے دیکھ اس کے اندر دینداری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر دیکھ دین کتنا پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے. لیکن آج کے زمانے کا اگر ماحول اٹھا کر کے ہم دیکھ لیں تو ہمارے ہاں ہم نے اور آپ نے دین کو تو لے جا کر کے بالائے طاق رکھ دیا ہے. ہمارے نبی نے کہا تھا دین کی بنیاد پر رشتہ کرو. آج ہمارے گھروں میں رشتے ہوتے کس بنیاد پر؟ آج تو ہمارے گھروں میں رشتے صرف اور صرف دنیا کی بنیاد پر. آج ماحول یہی چل رہا ہے.
ہمارا بھائی شادی کے لائق ہو جائے, آپ کا بچہ شادی کے لائق ہو جائے, جب ہمارے گھر رشتے آنے شروع ہوتے ہیں تو سب سے بڑا تعجب تو یہ ہے کہ آج بغیر دلال کے رشتے میں نہیں آ رہے, ہے کہ نہیں؟ بغیر دلالوں کے رشتے نہیں پہنچ رہے گھروں تک. اور اگر رشتے آ بھی جاتے ہیں, دعا سلام کے بعد, چائے پانی کے بعد, ہمارے یہاں جو سب سے پہلی بات کی جاتی ہے اور سب سے پہلا لفظ بولا جاتا ہے یہی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب ذرا بتائیے نا کہ آپ کا ڈیمانڈ کتنا ہے. یہاں سے ہمارے یہاں بات شروع. اور پھر اس عمر میں نے دیکھا ہے بیٹھ کر کے باقاعدہ جیسے ہم اپنا کھیت بیچتے ہیں, کھلیہان بیچتے ہیں, دکانوں مکان پہ بیچتے ہیں, دکان پہ بیٹھ کر کے مکان کا سودا کرتے ہیں. 20 22 25 سال تک جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو پال کر کے جوان کیا, ایک دن جب وہ شادی کے لائق ہو گیا تو بیٹھ کر کے اس کے سسرال والوں کے ہاتھ سے باقاعدہ اس کی سودے بازی کر دیا کرتے ہیں. اور بک رہی ہماری نوجوان نسل ہے. ہمارے نوجوانوں کی قیمت 2.5 لاکھ روپے ہے, ان کی قیمت ایک بلٹ گاڑی ہے, ان کی قیمت ایک گاڑی جہیز کے سامان ہے. یہی آج ان کی قیمت بچی ہوئی ہے. آج باقاعدہ جہیز کے نام پر ہمارا نوجوان بکتا چلا جا رہا ہے اور بیٹھ کر کے ہمارے ماں باپ اس کے سسرال والوں کے ہاتھ سے اس کی سودے بازیاں کر لیا کرتے ہیں. تو آج ہمارے یہاں رشتے جو طے ہو رہے ہیں یہ دنیا کی بنیاد پر رشتے طے ہو رہے ہیں, دنیا کی بنیاد پر. ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں, ایک آدمی سے پوچھا کہ یار لڑکا کا شادی کر کا ہی رہا, کہا مولانا صاحب 12-13 لڑکی دیکھ ایک نہیں پسند آ رہی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں جنت کی حور تلاش کر رہا ہے, یہ لڑکیاں نہیں پسند آ رہی ہیں, یہ اس کا جو مائنڈ ہے نا یہ بھر نہیں رہا ابھی تک. جب کہیں بھرے گا تب جا کر کے رشتے پکے ہوں گے. آج ہمارے ہاں دنیا کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں. جب ہمارے یہاں ڈیمانڈ پورا ہو جاتا ہے, لین دین پکا ہو جاتا ہے, تب کہتے ذرا لڑکی کو دکھا دو. ایک مرتبہ لا کر کے کہا کہاں دیکھو گے, کہا لے آؤ فلاں بازار میں, فلاں مارکیٹ میں, فلاں چوراہے پر. میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح, کیا آج ہمارے بیٹیوں کی عزت اتنی زیادہ سستی ہو گئی کہ جسے ہم نے 22 سال تک پردے کی چہار دیواری میں رہ کر کے پال کر کے پوس کر کے جوان کیا ہو, آج شادی کے نام پر دکھانے کے لیے لے جا کر کے اسے بازاروں کی زینت ہم بنا رہے ہیں. آج مزاروں کے چکر ہم کاٹ رہے لے جا کر کے ان بچیوں کو. کیا ہماری بیٹیاں گھر کے اندر نہیں دیکھی جا سکتی؟ یقیناً دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے اوپر وشواس نہیں ہے کہ ہم اگر دیکھ کے پاس بھی کر لے تو ہمارا لڑکا انکار کر بیٹھے گا, ہماری بیوی اگر دیکھ کر کے پاس کر لے تو اس کی بہن آ کے رشتہ انکار کر بیٹھے گی. جب تک ہم 10 سے 15 اور 20 لوگوں کو لے جا کر کے اس لڑکی کو نہ دکھا دیں تب تک ہمارے دل کو چین و سکون نہیں ملتا ہے. اور آج باقاعدہ اس طریقے سے بیٹیوں کی عزت اچھالی جا رہی ہے کہ آج 10 15 بے حیا قسم کے لوگ لڑکیاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی کہتا ذرا لڑکی کے بال کھول کر کے دیکھو کتنے بڑے ہیں, کوئی کہتا اس کے دانت کھول کر کے دیکھو کہیں چھوٹے بڑے تو نہیں ہے. آج ایسے بھی رشتے جانتا ہوں جو باقاعدہ انچی ٹیپ لے کر کے لڑکیوں کی ہائٹ ناپی جا رہی ہے کہ ذرا ناپ کر کے دیکھو اس کی ہائٹ کتنی فٹ کتنے انچ کی ہے. اور آج اس بنیاد پر رشتے دیکھے جا رہے ہیں. ہم کہتے لڑکی دیکھنے کے لیے گیا تھا, ہائٹ تجھے بعد میں دیکھنی چاہیے تھے, بال نہیں کھول کر کے دیکھنا چاہیے تھا, دانت دیکھنے میں کمال نہیں تھا, چلا کے دیکھنا نہیں چاہیے تھا. اگر تجھے لڑکی دیکھنا تو شریعت مصطفیٰ کے حوالے سے تو ایک لوٹا پانی اپنی بیوی کو دے دیتا اور دینے کے بعد کہہ دیتا اس بچی کو دے, اور دینے کے بعد اس سے بول ذرا بیٹھ کر کے وضو بنا کر کے دکھائے. اسے وضو بنانے کا طریقہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے, وہ وضو کر لیتی تو موبائل میں قرآن کھولتا اور قرآن اس کے ہاتھوں میں دے دیتا اور دینے کے بعد کہہ دیتا بیٹا ذرا ایک صفحہ قرآن پڑھ کر کے بتا, میں تجھے دیکھوں تجھے قرآن صحیح پڑھنا آتا بھی کہ نہیں آتا. سبحان اللہ. ہم نے نہ تو وضو کے مسائل اس سے پوچھے, نہ تو غسل کے فرائض کا پتہ کیا, نہ تو یہ دیکھا یہ کپڑا پاک کرنا جانتی تھی کہ نہیں جانتی ہے, قرآن پڑھنا جانتی کہ نہیں جانتی ہے. بس ہم نے اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں رشتہ پکا ہو گیا, لین دین ہو گیا, لڑکی بڑی خوبصورت مل گئی. جب سب طرف سے رشتہ پکا ہونے لگا تو کہا بابو لڑکیاں کچھ پڑھی لکھی ہی, تو کہا 5 تک پڑھے گا, بس 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 اتنا بہت ہے, کہاں ہم کو نوکری کروانی ہے. اسی میں خوش ہو گیا کہ 5 تک پڑھی, ہم کو نوکری نہیں کروانی ہے. میرے بھائی تعلیم کا مطلب نوکری نہیں ہے. اگر لڑکی پڑھی لکھی ہوگی تو آقا فرماتے ہیں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے, اس کے آگے جو کوئی نسل چلنے والی ہے اس کی سب سے پہلی یونیورسٹی اس کی گود اور پہلا مدرسہ اس کی گود بننے میں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, خطیب اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. درشی پڑھ علماء حضرت علامہ مولانا محمد شمیع القدری صاحب تشریف فرمائے. آپ
آپ حضرت کے بیان کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. بس ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادری جدول کرم حبیب علی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام رشتہ کرو دین کی بنیاد پر, اس لیے کہ دیندار لڑکی جب تیرے گھر میں قدم رکھتی ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور اللہ تیرے چھوٹے سے گھر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا بناتا ہے. لیکن آج تو رشتے ہمارے یہاں دنیا کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں دھوتے رشتوں میں جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا کہ نکاح میری سنت ہے. آپ بتاؤ شادی میں نبی کی ایک سنت ادا کرنے کے پیچھے ہم اسی رسول کے قانون کے شریعت کے کتنے قانون ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے توڑتے نظر آتے ہیں. آج دنیا کے خرافات ہمارے گھروں میں جنم لیتے ہیں. شادی پکی ہو جاتی ہے, جب شادی کے 8 دن بچتے ہیں تو ہمارے گھروں میں 8 دن تک گانے گائے جاتے ہیں, باقاعدہ ڈی جے بجایا جاتا ہے, باقاعدہ خرافات کیا جاتا ہے. آج جسے لوگ چوراہوں پہ بیٹھ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں مہنگائی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے. آج بھی اس دور میں مسلمانوں کے ہاں سے 80% بارات میں ڈی جے کے نہیں جا رہے, باقاعدہ ڈی جے بجا رہا, باقاعدہ گڈیاں لٹائی جا رہی ہیں. لے کے آئے گا 10-20 کی گڈیاں تو یہاں سے لے کے 1 کلومیٹر تک ایسا لٹائے گا ایسا لگتا ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہ بچا. لیکن اس بڑھیا کی سرزمین پر ایک مسلمان ایسا بتاؤ, ایک مسلمان جس نے اپنے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ روپیہ خرچہ کیا ہو, لیکن وہی بیٹا جب دولہا بن کر کے صافہ باندھ کے صحرا پہن کے اور مسجد میں اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے گیا ہو تو اس نے مسجد کے خزانچی کو بلا کر کے 1000 روپیہ اس لیے دے دیا ہو کہ بیٹا دولہا بن کے اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے, تو بیٹے کی شادی کی خوشی میں 1000 روپیہ اللہ کے گھر میں بھی دے کے جا رہا ہے. آپ بتاؤ کیا کوئی باپ ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی بارات نکلنے سے پہلے مولانا قمر الدین صاحب کو بلا کے 1000-2000 روپیہ دے کر کے اس لیے سے کہا ہو حضرت ذرا صدقے کی رسید کاٹ دیجئے, اس لیے کہ بہت دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر باراتیں جا رہی ہے تو گالیاں لڑ رہی ہے, بارات جا رہی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, بارات جا رہے ہیں تو حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. اور میں نے سنا ہے آقا فرماتے ہیں صدقہ رب البلا, صدقہ بلاؤں کو ڈال دیا کرتا ہے, اس لیے 1000-2000 صدقے کی رسید کاٹ دیجئے. ہو سکتا کوئی مصیبت بھی آنے والی ہو تو اللہ اس صدقے کی برکت سے ہمارے باراتیوں کے اوپر سے مصیبت دور کر دے. ناؤ جو 50 روپے میں ڈیلی بال کاٹتا ہے وہ شادی کے دن بڑے آرام سے 2000 لے لیتا ہے اور دل کھول کے دیتا ہے. جس کا 50 روپیہ قیمت والے کو 2000, کسی کو 1000, کسی کو 5000, کسی کو 10000, نہ جانے کتنے ہزار لوٹا کے چلا جاتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارا اور آپ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا ہے, بلکہ اس جگہ پر ہم اور آپ پیچھے نظر آتے ہیں. میرے بھائی آج 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی شادیاں ہو رہی ہے اور صرف ہمارے ایک ٹائم کھانے کے لیے 4 سے 5 لاکھ روپیہ بڑے آرام سے خرچے ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی نہیں, اتنا انتظام ایک غریب سے غریب لڑکی کا باپ ہے وہ بھی اپنی حیثیت سے کہیں اچھا زیادہ انتظام کرتا ہے کھانے کے لیے. لیکن پتہ نہیں لوگوں کو کون سا بھوت سواری جائے گا, پہلے دبا کے کھائے گا اور کھانے کے بعد واپس آئے گا تو بیٹھ کر برائی اور کہے گا بھلا جگہ بارات گیا, کھانا بہت اچھا کھلایا لیکن یہ کمی تھی تو یہ چیز کم تھا تو ایسا تھا تو ویسا تھا. لیکن اور نبی کی زندگی پڑھتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا عورت آئی اور آنے کے بعد میرے سرکار کو دعوت, میرے سرکار نے اس بڑھیا کی دعوت کو قبول کیا. جو بڑھیا گئی گھر پہ گئی تو میرے آقا کے لیے اس نے روٹی اور کدو کی لوکی کی سبزی پکائی. اچھا اتفاق سے جو سبزی تھی نا وہ کڑوی نکل گئی. سرکار وقت مقررہ پر اس بڑھیا کے گھر تشریف لے کر گئے اور اس بڑھیا نے کھانا پیش کیا. تو جب لوکی کڑوی تھی تو سرکار کھا رہے تھے تو کڑوی لگ رہی, لیکن پتانا تو دور کی بات میرے آقا نے اس بڑھیا کو احساس تک نہ ہونے دیا کہ یہ سبزی عیبدار ہے. جتنا کھانا تھا دھیرے دھیرے میرے آقا نے کھا لیا اور کھانے کے بعد واپس چلے آئے. جب وہ بڑھیا کھاتی ہے نا تو اسے لوکی کی سبزی کڑوی لگتی ہے, تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیسے کھانا کھایا ہوگا. یہ آقا کا طریقہ بتا رہا ہے, جب کسی کے دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے جاؤ, کسی کے ہاں مہمان بن کے جاؤ, جو تمہارے سامنے پیش کیا جائے جو پسند آئے کھا لو, نہ پسند ہو تو چھوڑ دو,
मगर कभी खिलाने वाले के खाने में ऐब निकाल करके उसके दिल को तकलीफ देने की कोशिश मत किया करो। वो सरकार लौकी की सब्जी खा करके सब्र कर ले, आज हम 4 लाख के खाने में जब तक ऐब ना निकाल दे हमारे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंच रही है। मेरे भाई जरा सोचें कि जिस पंडाल में बैठ करके तुम खा रहे होते हो ना, उसी पंडाल में लड़की का बाप मुरझाए हुए चेहरे के साथ घूम रहा होता है, लड़की के भाई का होश पूरा नजर आता है। कहीं ऐसा ना हो किसी बाराती को कुछ कम पड़ जाए, किसी तक डोंगा पहुंचने में लेट हो जाए, किसी तक कोई स्टार्टर पहुंचने में लेट हो जाए और वो हमारी बेइज्जती कर दे। मेरे भाई खाओगे वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, उतने खाओगे उतने मिलेगा। बैठ के खाओ, जितना मिले खा लो। पिंडाल में नजर दौड़ा के देखो, लड़की का बाप लड़की का भाई अगर वो तुम्हें नजर आ जाए, खाना खा के उठो, हाथ धुलो, उसके करीब जाओ और जाने के बाद एक मर्तबा उसे सीने से लगाओ और लगा करके सिर्फ तसल्ली के चंद जुमले कह दो, मेरे भाई तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो इंतजाम तूने किया है बड़ा आला इंतजाम किया है, जो इंतजाम किया है बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। एक मर्तबा खाना खाने के बाद लड़की के बाप को सीने से लगा करके तसल्ली के कुछ जुमले बोल दोगे तो लड़की के बाप का कलेजा ठंडा हो जाएगा, इधर उसके बाप का दिल खुश होगा, उधर अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मदीने का मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये तरीके अपनाओ और शादियों को आसान करो। अल्लाह ताला इस शादी को शादी खाना आबादी फरमाए, शादी के तमाम कामों में आसानी आता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलाम। जब तुम्हारा बच्चा शादी के लायक हो जाए, तुम्हारी बच्ची शादी के लायक हो जाए और कोई लड़का तुम्हें पसंद आ जाए या लड़की तुम्हें पसंद आ जाए, उसे पैगामे निकाह देना हो, उससे शादी करनी हो, तो आका फरमाते हैं शादी करने से पहले, पैगामे निकाह देने से पहले उसके अंदर 4 चीजें देख करके रिश्ता कर लिया करो। आका फरमाते हैं जिस लड़की को पैगामे निकाह देने जा रहे हो उसकी खूबसूरती को देख करके शादी करो। आका फरमाते हैं उसके हस्ब व नसब को देख के रिश्ता करो। आका फरमाते हैं उसकी मालदारी को देख के पैगामे निकाह दो और आका फरमाते हैं उसके दीनदारी की बुनियाद पर उससे निकाह कर लो। ये 4 चीजें देखने का हुक्म दिया, लेकिन आगे हदीस में इरशाद फरमाते हैं दीन को सबसे मुकद्दम रख करके रिश्ता करो, दीन को सबसे ऊपर रख करके रिश्ता करो। अब क्या मतलब है नबी के फरमान का? नबी के फरमान का सीधा मतलब यह है कि जिस लड़की को पैगामे निकाह देने जा रहे हो वो अगर ज्यादा खूबसूरत नहीं है तो ना सही, उसका बाप बहुत ज्यादा मालदार नहीं है तो ना सही, उसका आसपास बहुत ऊंचा नहीं है तो ना सही, लेकिन अगर लड़की के अंदर दीनदारी है, लड़की शरीयत की पाबंद है, लड़की शरीयत की जानकार है, दीनदार है, तो उसके दीन की बुनियाद पर उसे अपने घर की बहू बना ले। इसलिए कि जब दीनदार लड़की तेरे घर में कदम रखती है तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है और अल्लाह तेरे छोटे से घर को जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आका फरमाते दीन की बुनियाद पर रिश्ता करो। जब लड़की दीनदार होगी ना, शरीयत की पाबंद होगी, वो तुम्हारे घर में दुल्हन बन करके आएगी, सुबह उठेगी, नमाज फजर की तिलावत पढ़ेगी और नमाज फजर पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठ करके कुरान की तिलावत करती नजर आएगी। तो कभी तुम्हारे घर में सूरह फातिहा की तिलावत होगी, कभी तुम्हारे घरों में सूरह बकरा पढ़ा जाएगा, कभी तुम्हारे घरों में सूरह यासीन की तिलावत होगी। यार महीने में कुरान की 114 सूरतें तुम्हारे घरों में तिलावत की जाएंगी। वो लड़की मुसल्ले पे बैठ करके कुरान खोल के तिलावत कर रही होगी। अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तेरे घरों में नाजिल होंगे, बरकत के फरिश्ते तेरे घरों में आएंगे। अल्लाह तेरे घर में उसके तिलावत की बरकत से रहमतों बरकतों का इतना नुज़ूल फरमा देगा जिसका तुम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। और आका ने फरमाया था दीन की बुनियाद पर रिश्ता करो, इसलिए कि हम रिश्ता करते हैं ताकि हमारे घरों में खुशहालियां आए। हम इसलिए शादियां नहीं करते कि हमारा घर मुकदमाबाजी का अड्डा बन जाए, हम शादियां इसलिए नहीं करते ताकि हमारा घर अखाड़ा बन जाए, हम शादियां इसलिए करते ताकि हमारा घर खुशहाल घर बन जाए, हम खुशहाल जिंदगी गुजारे। लेकिन आप देखो आका ने कहा था दीन की बुनियाद पर रिश्ता करो। अगर हमने देखा कि लड़की के अंदर दीनदारी कितनी है, लड़की शरीयत की कितनी बड़ी पाबंद है, लड़की शरीयत की कितनी जानकार है, अब ऐसी बहू अगर हम घर में लेकर के आते हैं जो शरीयत मुस्तफा की जानकार है, तो सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं अपने कौम की औरतों को हुक्म दे देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। नबी के फरमान का क्या मतलब? यानी मेरे आका फरमाते हैं ये एक औरत की जिंदगी में अल्लाह और रसूल के बाद
اگر کسی کا مقام سب سے بڑا ہے تو وہ مرتبہ اس کے شوہر کا ہے، وہ مقام اس کے شوہر کا ہے۔ اب اگر نبی کی حدیث کی روشنی میں یہ ایک لڑکی اپنے شوہر کے مقام کو پہچان لے، ایک لڑکی اپنے شوہر کے مقام و مرتبہ کو جان لے، تو یار گھر کے اندر 4 ٹائم بھوکا رہ کر کے بھی وہ زندگی گزار سکتی ہے، 2-4 ٹائم فاقے پڑ جائے تب بھی زندگی گزار سکتی ہے۔ شوہر بدقسمتی سے غربت کی زندگی کاٹ لے تو اسی غریب شوہر کے ساتھ وہ بھوکا رہ کر کے زندگی کو گزار سکتی ہے، لیکن کبھی اپنے شوہر کو گالیاں دے کے، اپنے شوہر کو ناراض کر کے اللہ و رسول کو ناراض کرنا نہیں چاہیے۔ سبحان جب اللہ۔ لڑکی دیندار ہوگی، اسے شریعت مصطفیٰ کا علم ہوگا، وہ صبح اٹھے گی قرآن کی تلاوت کرے گی تو کہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف نہ کہو، ماں باپ کو نہ جھڑکا کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ